بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جس کا عنوان ہے ڈاکٹر ثمربند مبارک اور ڈاکٹر عبدالسلام کی خدمات۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ان دو پاکستانی سائنسدانوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کا مختصر تعارف دیکھیں گے اور ان کی خدمات کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا جائزہ لیا تھا اور مختصراً دیکھا تھا کہ کیسے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا، کہ واحد اسلامی ملک پاکستان قرار پایا کہ ایٹمی طاقت ہونے کے لحاظ سے، تو یہ صرف ان کی خدمات کا ہی نتیجہ ہے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ان دو سائنسدانوں کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تاریخ پیدائش وغیرہ۔ تو ڈاکٹر ثمربند مبارک جو تھے، ان کے پیدائش 17 ستمبر 1942 کو ہوئی تھی اور راول پنڈی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی ڈاکٹر عبدالسلام کی جو پیدائش تھی وہ 29 جنوری 1926 ہے، یعنی 1926 ان کا سن ولادت ہے اور اس وقت وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اب ہم ڈاکٹر ثمربند مبارک کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ لاہور سے ہی حاصل کی تھی، اور لاہور میں آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور جو تھا، وہاں تعلیم کے دوران آپ کو ڈاکٹر محمد رفیع چودھری کی شاگردی کا اعزاز بھی نصیب ہوا تھا، یعنی آپ ان کے شاگرد رہے اور ان سے بھی علم حاصل کیا تھا۔ تو ایسے ہی آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے نیوکلیئر فزکس میں پی ایچ ڈی کی تھی اور وطن واپس آ کر PAEC میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور پھر بہت سی خدمات پاکستان کے لیے سر انجام دی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی نیوکلیئر فزکس میں تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اور ایسے ہی آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ زمانہ طالب علمی میں ایک بہترین تیراک بھی تھے، اور تیراکی کے جو قومی مقابلے ہوتے تھے ان میں بھی آپ نے شرکت کی ہے۔ تو اب ہم آپ کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے ان کا جائزہ مختصراً لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے نیوکلیئر فزکس میں اپنی PhD کی ڈگری مکمل کر لی تو پھر واپس لوٹ آئے اور واپس آ کر PAEC میں شمولیت اختیار کر لی اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھی وابستہ رہے۔ ایسے ہی آپ کی ایک بڑی خدمت یہ بھی رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے میزائل پروگرام میں بھی ایک مؤثر کردار ادا کیا تھا، اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے NASCOM یعنی نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن یہ قائم کیا، اور اس ادارے نے پاکستان کے ڈیفنس میں اور پاکستان کے میزائل پروگرام میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کے میزائل پروگرام کے جو خد و خال تشکیل دیے گئے ہیں ان کو تشکیل دینے میں بھی اس NASCOM ادارے کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ایسے ہی آپ کی خدمت یہ بھی رہی کہ ایٹمی پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے ڈاکٹر منیر احمد خان نے فاسٹ نیوٹران فزیکل گروپ کا ان کو پہلا ڈائریکٹر مقرر کیا تھا۔ ایسے ہی آپ نے جو مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے پاکستان نے کیے تھے ان میں بھی بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور کافی عرصہ تک آپ چاغی میں مقیم رہے، اور جو ٹنل کی کھدائی کی جا رہی تھی، جو سرنگیں کھودی جاتی ہیں جہاں پر ایٹمی دھماکے کیے جاتے ہیں، ان کی نگرانی آپ نے خود کی تھی۔ ایسے ہی آپ نے یہ بھی بڑی خدمت سر انجام دی تھی کہ جو ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے، جن سائنسدانوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، وہ سائنسدانوں کی جو ٹیم تھی اس ٹیم کے آپ سربراہ رہے تھے، سربراہ کے طور پر آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی تھی۔ ایسے ہی تھرکول مائننگ پروجیکٹ سے بھی آپ وابستہ رہے ہیں، اور آپ نے وہاں پر بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے آپ کو حکومت پاکستان نے نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ تو یہ آپ کی خدمات تھی جن کا ہم نے مختصراً جائزہ لیا ہے۔ اب ہم ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں، اور اب ان کی سب سے پہلے ہم ذاتی زندگی پر تبصرہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام کی جو پہلی شادی ہوئی تھی، پہلی شادی ان کے خاندان کی جانب سے ان کی چچا زاد کزن تھی، ان سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 4 بچے تھے۔
لیکن ان کی آپس میں ہم آہنگی نہ ہو سکی، اور پھر آپ نے خود ہی اپنی دوسری شادی من پسند کی ڈاکٹر لوئس جانسن سے کی تھی، اور عقیدے کے اعتبار سے لوئس جانسن جو تھیں یہ دہریہ تھیں، تو ان سے ان کے 2 بچے ہیں، اور ڈاکٹر لوئس جانسن جو ہیں یہ خود بھی بہت بڑی ڈاکٹر تھیں، اور ڈاکٹر عبدالسلام کے ہم پلہ تھیں، ان کے برابر کے لیول کی تھی تعلیم میں، اور پھر انہوں نے اپنی وفات تک ڈاکٹر لوئس جانسن کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاری تھی۔ اور اگر ہم آپ کے کیریئر کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ نے 1944 میں ریاضی میں گریجویشن کی، اور 1946 میں اسی سبجیکٹ میں یعنی ریاضی میں ہی انہوں نے ماسٹر کر لیا تھا۔ جنگ سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MSc کیا، اور چونکہ آپ گورنمنٹ کالج میں MSc کے امتحان میں اول پوزیشن پر آئے تھے، اس لیے انہیں کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ بھی دی گئی، تو اس لیے وہ پھر 1946 میں کیمبرج چلے گئے، جہاں سے انہوں نے نظری طبیعیات میں PhD کی تھی، اور 1951 میں وہ وطن واپس چلے آئے۔ پھر جب آپ کیمبرج سے واپس آ گئے اپنے ملک میں، تو آپ نے پھر سب سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس شروع کی، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سر انجام دینے لگے، لیکن 1954 میں ہی یعنی تقریباً 2.5-3 سال بعد ہی فوراً وہ دوبارہ انگلستان چلے گئے، اور وہاں بھی وہ اسی شعبے سے منسلک رہے، یعنی تدریس کے شعبے میں فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ایسے ہی اگر ہم آپ کی خدمات کے حوالے سے بات کریں تو ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے 1960 سے لے کر 1974 تک حکومت پاکستان کی جانب سے مشیر سائنس کے عہدے پر فائز رہے تھے، اور اسی عہدے پر انہوں نے ایک اہم اور پر اثر کردار ادا کیا کہ پاکستان میں سائنس کی ترقی کے لیے اہم رول ادا کیا تھا انہوں نے، اور عبدالسلام نے اپنے ملک میں سائنسی تحقیقات کے آغاز میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہیں زراعتی طبیعیات اور نظریاتی طبیعیات میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، اس لیے ان مضامین میں اور ان شعبہ زندگی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی کاوش تھی، اور اس کاوش کی بنیاد پر پاکستان کو آگے ترقی ملی۔ ایسے ہی سائنس کے طلباء کے لیے آپ کی ایک خدمت یہ بھی رہی کہ آپ کو جتنی بھی رقوم بطور معاوضہ کے یا بطور انعام کے مختلف اداروں کی طرف سے دی جاتی تھیں، تو آپ وہ سائنس کے طلباء پر خرچ کرتے تھے، اور ان کی جو ٹیکنیکل ضروریات ہوتی تھیں ان ضروریات کو اپنے اس رقوم سے وہ پورا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک خدمت تھی سائنس کے لیے جو وہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کا ایک اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کائنات کو کنٹرول کرنے والی جو 4 قوتیں ہیں، ان 4 قوتوں کے اجتماع سے 2 قوتوں کے وجود میں آنے کا تصور بھی پیش کیا تھا کہ جب یہ کائنات کو کنٹرول کرنے والی 4 قوتیں آپس میں ملتی ہیں، آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں، تو پھر ان سے 2 قوتوں کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ تبھی سائنسدانوں کی دنیا میں یہ ایک مارکۃ الآراء کامیابی تھی، اور وہ اس نظریے کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ اس کی اہمیت کو جان سکتے ہیں۔ ایک عام طالب علم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایسے ہی ان کی ہمیشہ سے یہ کاوش رہی تھی کہ وہ تیسری دنیا کے پسماندہ جو علاقے تھے ان میں سائنسی ترقی کا رواج چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے حتی الامکان کوشش بھی کی، اور آپ کی کوششوں سے ہی پاکستان جیسے غیر ترقی یافتہ ملک میں سائنس کی ترقی ہوئی، اور ایسے ہی اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ممالک میں سائنس کی ترقی کو ترویج دیا۔ اب ہم آپ کے اعزازات پہ بات کرتے ہیں کہ جو حکومتوں کی طرف سے یا مختلف ممالک کی طرف سے یا پوری دنیا کی طرف سے ان کو جو اعزازات دیے گئے تھے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو 1989 عیسوی میں وہ پہلے پاکستانی سائنسدان تھے جنہیں طبیعیات کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے پاکستانی سائنسدان ہونے کے ناطے سے دیکھا جائے تو ان کو نوبل انعام دیا گیا تھا، اور ایسے ہی حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز جیسے اعزازات عطا کیے تھے۔ ایسے ہی انہیں دنیا کی 36 یونیورسٹیوں کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی تھی کہ 36 یونیورسٹیوں نے جو کہ پوری دنیا سے تھیں، انہوں نے ان کو PhD کی اور ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی تھی، اور اس کے علاوہ انہیں 22 ممالک نے اپنے اعلیٰ اعزازات سے نوازا تھا، جن میں اردن کا نشان استقلال ہے،
اور اس کے علاوہ اٹلی کا نشان میرٹ ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے ان کو میڈل اور آئنسٹائن میڈل، لومنسوف میڈل وغیرہ اس طرح کے بہت زیادہ میڈل بھی ان کو نوازے گئے تھے۔ تو اب ہم ان کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو 60 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت آپ کو فالج نے آ گھیرا اور فالج کی بیماری کا اٹیک آپ کے اوپر ہوا، جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے 21 نومبر 1996 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ چونکہ انگلستان میں آپ کی وفات ہوئی تھی تو وہاں سے میت کو پاکستان لے آیا گیا، چونکہ آپ کی وصیت تھی کہ ان کو پاکستان میں دفن کیا جائے، اور پاکستان میں آ کر ربوہ میں ان کو دفن کیا گیا، جہاں پر احمدیہ قبرستان موجود ہے، وہاں پر یہ مدفون ہے۔ تو اب ہم ان کے بارے میں کچھ تنازعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ کی اتنی خدمات ہیں اور ملک پاکستان کے لیے بالخصوص آپ کی خدمات ہیں، لیکن ان کے بارے میں تنازعات بھی بہت سے موجود ہیں کہ انہوں نے ملک پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس بارے میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ احمدی فرقے سے یعنی قادیانی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ آپ کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کا تعلق قادیانی فرقہ جو تھا، احمدی فرقہ، اس سے تعلق تھا، تو اس لیے وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ بات بڑی افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے۔ ایسی ان کی جو بیوی تھی وہ داہریہ تھی، وہ خدا کو نہیں مانتی تھی، اور بعد میں ان کے خود کے نظریات بھی اپنی بیوی جیسے ہو گئے تھے کہ جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا پہلے دوسرے اسباق میں، تو ان کے مطابق ان کا نظریہ ہو گیا تھا جیسا کہ ان کی بیوی کا نظریہ تھا۔ تو اس طریقے سے بھی یہ نان مسلم قرار پاتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بات بڑی افسوسناک لگ رہی ہے۔ ایسے ہی ان کو جو دفن کیا گیا ان کی وصیت کے مطابق، وہ قادیانیوں کے قبرستان میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ باقی اس کے علاوہ تنازعات بہت سے موجود ہیں کہ انہوں نے ملک پاکستان کو کافی نقصان پہنچایا، بالخصوص امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا۔ تو اس طریقے سے یہ کافی تنازعات موجود ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ وہ احمدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، البتہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے ان دونوں سائنسدانوں کی پیدائش پر گفتگو کی تھی کہ ان کی سن پیدائش، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کیا تھی۔ تو ایسے ہی ہم نے ان دونوں سائنسدانوں کی تعلیم و تربیت پر گفتگو کی ہے، ان کے کیریئر پر بات کی ہے کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے اور کس طریقے سے حاصل کی ہے۔ ایسے ہی ہم نے ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ انہوں نے ملک پاکستان اور امت مسلمہ اور بطور ایک سائنسدان ہونے کے سائنس میں کیا کیا اضافہ کیا ہے اور کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ تفصیلی ساری چیزوں پر ہماری گفتگو ہو گئی ہے۔ اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ ان کی خدمات کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی خدمات کا جائزہ لیں، ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سمپل سی سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ ایسے ہی ڈاکٹر سمربند مبارک کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی ان کے بارے میں تعارف ان کا پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے تعارفی جو نوٹ لکھیں یا تعارف پر ان کا جائزہ پیش کریں۔ تو اس طریقے سے تعارف اور ان کی خدمات پر مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، البتہ تعارف اور خدمات تقریباً سیم ہی ہوں گی، یعنی جواب ایک ہی ہوگا، بلکہ صرف فرق یہ ہوگا کہ سوال کی سٹیٹمنٹ چینج ہوگی، تبدیل ہوگی۔ تو اس لیے خدمات اور دونوں کی جو ہیں اور ایسے ہی ان کا تعارف جو ہے وہ مختصراً آپ کو آنا چاہیے۔ تو اگلے سبق نمبر 29 میں انشاءاللہ ہم طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ لیں گے کہ طب کے موضوع پر مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا اہم خدمات سر انجام دی ہیں، کون کون سی اہم کتب تالیف کی ہیں، اور سائنس طب کے موضوع پر انہوں نے کیا کیا طب میں اضافہ جات کیے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔